للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ کا ایک واقعہ ذکر ہو رہا تھا، اور آخر میں اس کفار سے کلام کرنے کے بعد انہیں مختلف دلائل سے قائل کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ دعائیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی تھیں، ان پر ہمارا کلام چل رہا تھا۔ اور اس میں توجہ طلب بات یہ ہے کہ جب ایک نبی کوئی دعا طلب کرتا ہے یا کوئی بھی شخص اچھی دعا مانگ رہا ہو تو یقینی سی بات ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے الہام کردہ ہوتی ہے۔ ہم اچھی جب پاکیزہ دعا کر رہے ہیں شیطان کی طرف سے تو نہیں ہوگی، اور انبیاء علیہ السلام جو کچھ دعا مانگتے ہیں وہ تو خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے الہام کردہ ہے۔ اب اس دعا میں یعنی جب دعا کرتے ہوئے وہ جو کچھ طلب کر رہے ہیں یقیناً وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والی چیز ہوگی، اور ایسے اوصاف کی طلب ہوگی، ایسے اعمال کی طلب ہوگی جو یقیناً انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بے حد مقبول بنا دیں گے۔ تو اس لیے ہمیں غور و تفکر کرنا چاہیے کہ اگر ابراہیم علیہ السلام کسی چیز کی دعا مانگ رہے ہیں تو وہ کیا چیز ہے۔ وہ یقیناً ایسی چیز ہوگی کہ اگر اس کو اختیار کیا جائے تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوگی، اور انسان اپنے درجات کی بلندی کا بے تحاشا سامان کر سکے گا۔ لہٰذا اس میں ایک جو آپ نے پہلے دعا کی عرض کی کہ اور ربی حب لی حکمہ، اے اللہ مجھے علم عطا فرما دے۔ تو میں نے علم کا آپ کو بتایا کہ علم کی بڑی فضیلت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام خود جب علم طلب کر رہے ہیں تو یہ وصف کتنا بہترین ہوگا۔ تو علم سے مراد علم نافع ہوتا ہے، چاہے وہ دین کے لحاظ سے ہو، یہ تو ہے ضروری، اور اس طرح دنیاوی وہ علوم جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر حاصل کیے جائیں اور ان کا دین و دنیا میں فائدہ ہو، انہیں حاصل کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسرا آپ نے عرض کی وَأَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ، اور مجھے ان لوگوں سے ملا دے جو نیک ہیں، یعنی جو تیرے مقرب بندے ہیں ان کے ساتھ مجھے لاحق کر دے۔ تو آپ غور و تفکر فرمائیں کہ ابراہیم علیہ السلام نیک لوگوں کی صحبت، نیک لوگوں کا ساتھ طلب کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ واقعی جو نیک ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے مقرب بندے ہوتے ہیں، اور ان کا ساتھ ہمیں بھی طلب کرنا چاہیے۔ تیسری آپ نے دعا کی کہ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اے اللہ تعالیٰ جو بعد میں آنے والے ہیں ان میں میری سچی شہرت رکھ دے، میری سچی ناموری رکھ دے، وہ اچھے الفاظ سے ہی میرا ہمیشہ ذکر کریں۔ اس میں جو پوشیدہ حکمت تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ یہ اصل میں اپنی شہرت کی تمنا نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو ہر قسم کے عیب اور خطا اور گناہ سے پاک و صاف رکھنے کی تمنا ہے کہ اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میرے اندر کوئی عیب ہی نہ ہو، کوئی خرابی نہ ہو۔ بعد میں آنے والے اگر میری ذات، میری صفات، میرے کردار کو دیکھیں تو پاکیزگی اور اچھائی ہی نظر آئے، اور وہ پھر میری اچھائی بیان کریں، میری کسی برائی کا تذکرہ نہ کریں۔ لیکن اس پر میں نے ضرور یہ کلام عرض کیا تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ یا ہم اگر کوئی اچھا کام کر رہے ہوں تو ہر ایک کی زبان پر تعریف ہی جاری ہو۔ بعضوں کا چھوٹی چھوٹی باتوں کی بنا پر لوگ ہم سے بدظن ہو جاتے ہیں اور مختلف قسم کے کلام کرتے ہیں، کبھی قلبی غیبت میں مبتلا ہوتے ہیں اور کبھی زبانی غیبتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ آپ اگر دوسرے کو وقت دے دیں، دوسرے کو نعمتیں عطا فرما دیں، دوسرے کے لیے فائدہ مند ہو جائیں تو آپ سر آنکھوں پر اور بڑی عقیدت، بڑی محبت، اور آپ اگر کسی کو ٹال کر دیکھیں، آپ کسی کے سخت لہجے میں بات کر کے دیکھ لیں، آپ اپنے طبعی تقاضے یا کسی بیماری کی وجہ سے کچھ تلخی سے بول کر دیکھ لیں، 2 منٹ میں عزت بھی ختم، وقار بھی ختم، عقیدت بھی ختم، اور سامنے والے سے قطع تعلق۔ یہ ہمارے معاملات ہیں کہ آپ اچھا رہیں گے تو اچھے ہیں، اور آپ کی طرف سے تکلیف آئی تو ہم آپ کو اچھا نہیں سمجھیں گے۔ جب لوگوں کی یہ چھوٹی سی سوچ ہو کہ وہ حقیقتاً کسی کے علم سے محبت نہیں کر رہے ہیں، وہ کسی کے بلندی درجات سے محبت نہیں کر رہے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس شخص کے قریب ہونے سے کوئی عقیدت یا محبت نہیں رکھتے ہیں، بلکہ ان کا مطمع نظر صرف ان کی ذات سے ملنے والے فائدے ہیں۔ جب تک ان فائدوں کا تسلسل ہوگا عقیدت بھی قائم رہے گی، اور جہاں وہ فائدے حاصل ہونا بند ہو جائیں گے یا ان میں کوئی رکاوٹ ہوگی یا خلاف مزاج ہمارے کو کام ہو جائے گا، 2 منٹ میں عقیدت ختم اور سامنے والے کو آسمان سے اٹھا کے زمین پر رکھ دیں گے۔ تو اس میں دونوں طرف درس ہے کہ ایسے لوگوں کو غور و تفکر کرنا چاہیے کہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر کسی سے سلسلہ عقیدت منقطع کر لینا اس کا نقصان نہیں، وہ آپ ہی کا نقصان ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو
ایسے لوگ ہیں جن سے عقیدت رکھی جاتی ہے، انہیں بھی کسی کی عقیدت، کسی کے تعریفی جملوں سے خوش فہمی کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم بعض اوقات کسی کوئی ہماری تعریف کرتا ہے، کوئی ہمیں اچھا سمجھتا ہے، کوئی ہمارے سامنے ذرا عقیدت کا اظہار کرتا ہے، ایسے عمل اختیار کرتا ہے، عاجزی انکساری کرتا ہے، تو ہم فوراً آسمان پہ پہنچ جاتے ہیں کہ شاید کوئی ولی وغیرہ بن گئے ہم. لیکن 2 منٹ میں یہی مخلوق ہوتی ہے جو انسان کو آسمان سے اتار کے زمین پر رکھ دیتی ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ ان مخلوق کے لیے کام کرنے کے بجائے اپنے اللہ کے لیے ہم کام کریں. اب کوئی راضی ہوتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں راضی ہوتا تو بھئی ٹھیک ہے، ان کی مرضی ہے. یہ مطلب بے نیازی ضرور ہونی چاہیے، اور ورنہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ اپنی بزرگی قائم رکھنے کے سلسلے میں بعض اوقات ہم دنیا داروں کی خوش آمدید کر رہے ہوتے ہیں، اور ان سے تعریف اور عقیدت کا اظہار طلب کرنے کے لیے ہم ان کی برائیوں کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں. یہ چیز قطعاً غیر مناسب ہے اور وقار علم اور وقار اور بزرگی کے خلاف ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو بہرحال سب کو احتیاط کرنی چاہیے. عوام الناس سے ہماری گزارش ہے کہ کبھی بھی کسی کے رویے سے، کبھی کسی کے ٹائم نہ دینے سے، کبھی کسی کے اور ایسا کوئی واقعی جو عالم ہیں، کوئی مفتی صاحب ہیں، کوئی پیر صاحب ہیں، کوئی بزرگ شخصیت ہیں، ان سے فوراً بدظن نہ ہو، کیونکہ وہ ایک کنواں ہے، علم کا کنواں ہے، ایک فیض کا کنواں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے آپ تک پہنچنے کا ایک وسیلہ اور ذریعہ ہیں. آپ کے ناراض ہونے سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن آپ کی آخرت برباد ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ غیبت کریں گے، آپ چغلیوں میں مبتلا ہوں گے، آپ کل بھی غیبت کریں گے کہ 10 سے برائی کریں گے، اپنی آخرت برباد کریں گے، ان کا کیا جائے گا. اس لیے کوئی بات نہیں، جب انسان آپریشن بیماری اندر سے نکالنی ہوتی ہے تو ڈاکٹر کے نشتر بھی برداشت کرنے پڑتے ہیں، انجیکشن کی تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے، کڑوی دوائیں برداشت کرنی پڑتی ہے. کبھی ایسا ہوا کہ ڈاکٹر نے انجیکشن لگایا ہو، پیٹ آپ کا کاٹ دیا ہو، کڑوی دوا دی ہو، تو آپ نے ڈاکٹر سے ہی بدظن ہو گئے ہوں کہ جی آپ نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ مطلب تو آپ کا ہے نا، غرض آپ کی ہے، تو اس کی طرف سے تکلیف برداشت کرنی پڑے گی. تو اس لیے، اور دنیاوی لحاظ سے بھی آپ دیکھیں اپنے کتنے خاندان والے ایسے ہیں جو آپ سے تلخ رویہ اختیار کرتے ہیں، کتنے آپ کے کاروباری حضرات ایسے ہیں جو آپ سے تلخ رویہ اختیار کرتے ہیں، ٹیچرز ہیں، اس طرح رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں. تو کیا آپ سب سے بدظن ہو جاتے ہیں، سب سے قطع تعلق کر لیتے ہیں؟ نہیں، بلکہ آپ کو بعض اوقات مجبوراً برداشت کرنا پڑتا ہے. سامنے والے کی زیادتیاں آپ برداشت کرتے رہتے ہیں، بلکہ 1-2 سال نہیں کہے کہ 10-10 20-20 سال برداشت کرتے ہیں. تو ایک عالم دین کی تھوڑی سی، یا کسی مفتی صاحب کی، یا پیر صاحب کی، یا اور کوئی بزرگ ایسی شخصیت ہیں کہ ان کا اگر تلخ رویہ آپ کو ملا، کوئی جملہ آپ کو ناگوار گزرا، تو آپ ایک لمحے میں عقیدت ختم کر دیتے ہیں. ان کا کیا نقصان ہے؟ یہ نہیں سوچتے کہ ہم دوسروں کی بھی تو کتنی باتیں برداشت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اگر ایسا ہوا، ان کے ساتھ بھی کوئی مسائل ہوں گے، کوئی طبیعت طبعی مسئلہ ہوگا، کوئی تقاضا ہوگا، تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. تو بہرحال ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بعض بہت اچھے ذہن کے ہوتے ہیں، بعض سطحی قسم کے ذہن کے ہوتے ہیں. یہی لمحہ امتحان ہوتا ہے. بعض اس امتحان میں پورے اتر جاتے ہیں، اور بعض 2 منٹ میں اپنا باطن کھول کر رکھ دیتے ہیں کہ ظاہر میں جو کھوکھلے الفاظ ادا کر رہے تھے، باطن اس کا ساتھ نہیں دے رہا، صرف زبانی الفاظ تھے. جب وہ معاملہ اپنی مرضی کے خلاف دیکھا، الفاظ ہوا میں اڑ گئے اور باطن کھل کر سامنے آ گیا. 2 منٹ میں عقیدت ختم، محبت ختم، بلکہ غیبتیں چغلیاں شروع ہو جاتی ہیں. یہ رویہ بھی بدلنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد آپ نے دعا کی کہ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور آپ نے عرض کی کہ اے اللہ مجھے چین اور سکون کے باغات میں رہنے والوں میں سے بنا دے. یعنی جنت کی تمنا کہ اللہ تعالیٰ جو جنت کے چین و سکون والے باغات ہیں، اس کے جو ورثاء ہیں، ان کے جو وارث ہیں، جن کے لیے تو نے جنت کو مخصوص کر دیا ہے، ان میں مجھے بھی شامل فرما دے. تو یہ بھی کتنی پیاری دعا ہے کہ ایک نبی یقیناً قطعی طور پہ جانتے ہیں کہ ہر نبی جنتی ہے. نبی تو ہی ہیں. صحابہ کرام علیہ الرضوان کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے، مسلم عقیدہ ہے کہ ہر صحابی قطعی جنتی ہے، انشاءاللہ جنت میں جائے گا. تو انبیاء علیہ السلام تو بدرجہ اعلیٰ جنت میں جائیں گے. لیکن 2 یہاں پر پہلو ہیں. ایک، ہمیں ترغیب دینا کہ تم بھی جنت کی تمنا کرو کہ ہم نبی ہو کر جنت کی تمنا کر رہے ہیں. دوسرا، عاجزی انکساری، کہ بعض اوقات بلکہ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو ہمارے بڑے بزرگ ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم گناہ گار ہیں، ہم خطا کار ہیں، عاجز بندے ہیں. تو ان کا یہ تمنا کرنا پھر عاجزی انکساری کے ساتھ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھا. تبھی اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت عطا فرما دے. دونوں پہلو ہیں، اور دونوں ہماری تعلیم کے لیے ہیں کہ ہمیں بھی چاہیے کہ اگر دنیاوی لحاظ سے ہمیں بظاہر اپنی بزرگی کا کتنا ہی احساس ہو، ہمیشہ عاجزی انکساری کو اختیار کر کے رکھیں. اور دوسرا،
اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت کو طلب کریں کہ اس میں ترغیب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود دی ہے۔ اس سے ہمارے وہ بھائی بہن ذرا درس حاصل کریں کہ جو جنت کو بڑا معمولی اور حقیر سمجھتے ہیں اور جنت کا تذکرہ بڑے معمولی سے انداز سے کرتے ہیں، اور بہت معذرت کے ساتھ کہ بعض اوقات مدینے اور جنت کے اندر ایسا تقابل پیدا کرتے ہیں کہ مدینے کی عظمت کسی کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن اس انداز سے بیان کرتے ہیں کہ جنت کی حقارت کا پہلو نکلتا ہے، اور یہ روش ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ناپسند ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے کسی کو اس انداز سے تعریف کرتے ہوئے دیکھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ علیہ السلام پر فوقیت دے رہے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے کچھ اس قسم کا پہلو نکل رہا تھا جو مناسب نہیں تھا، تو سرکار نے منع فرمایا کہ مجھے موسیٰ پر فوقیت مت دو۔ اس میں شرع یہ بیان کی کہ اس انداز سے فوقیت مت دو کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے کوئی تحقیر کا پہلو نکلے، ورنہ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ انا سید الاولین والآخرین، میں پہلوں کا بھی سردار ہوں، میں بعد میں آنے والوں کا بھی سردار ہوں۔ لیکن یہ اللہ کے حکم سے آپ کی زبان پر یہ کلمات جاری ہوئے ہیں۔ ہمیں جب کسی کی تعریف کرنی ہے تو اس انداز سے نہ کریں کہ ایک کے لیے عظمت کے پہلو اور دوسرے کے لیے حقارت کا پہلو نکلے۔ ہاں، یہ آپ کہہ سکتے ہیں ہمارے نبی تمام نبیوں سے افضل ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کہاں ہمارے سرکار کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ہمارے سرکار بڑے باعظمت ہیں، اس میں حقارت کا سا پہلو ہے معاذ اللہ۔ اسی طرح مدینے کی بھی آپ تعریف کریں، عظمت بیان کریں، کوئی حرج نہیں ہے، جنت کی بھی ہے ہی عظمت، جنت کی تو بہت ہی عظمت ہے، اس سے کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا، لیکن بعض اوقات تقابل کے طور پہ اس طرح ذکر کیا جاتا ہے، مدینے کو اور جنت کو مقابل لے آتے ہیں، اور پھر مدینے کی فوقیت اس انداز سے بیان کی جاتی ہے کہ سننے والے عام ذہن کے اندر جنت کی حقارت پیدا ہو جاتی ہے کہ جنت حقیر سی چیز ہے، اس کو مانگنا نہیں، اس کے مقابلے میں دوسری چیز کو طلب کیا جائے۔ تو ذرا غور و تفکر فرمائیں کہ انبیاء علیہم السلام نے جنت کو طلب کی ہے، جنت کو طلب کیا ہے، تو یہ کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے۔ جنت وہ مقام ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یقیناً دیدار ہوگا، مدینے میں آپ کو دیدار نہیں ہو سکتا۔ میں مدینے کی تحقیر و توہین معاذ اللہ میرا مقصود نہیں، میں ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ دنیا میں ہم اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتے، لیکن جنت میں لازم اللہ کی زیارت ہوگی، جنت میں ہمارے نبی بھی ہوں گے، سارے انبیاء علیہم السلام ہوں گے۔ مدینے میں تو ہمارے ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، اور آپ ہی کی نسبت سے اس شہر کو ہم عظمت بھی دیتے ہیں اور اس شہر سے محبت بھی رکھتے ہیں، لیکن وہ نبی جب یہاں سے تشریف لے جائیں گے تو جنت میں ہوں گے، مدینے میں نہیں، کیونکہ دنیا تو ختم ہی ہو جائے گی۔ تو آپ خود سوچئے کہ جنت کتنا اعلیٰ مقام ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کی بنا پر ہم کسی کو فوقیت دے رہے تھے، تو پھر آخرت میں جنت کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جس میں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں بلکہ سارے انبیاء علیہ السلام، پھر صحابہ کرام، پھر سارے اولیاء عظام اور نیک اور پرہیزگار لوگوں کا مجموعہ ہوگا، اس جنت کی عظمت کا کیا ٹھکانہ۔ اس لیے جنت کو ضرور آپ طلب کریں، جنت سے محبت رکھیں، اس کا حقارت کے ساتھ ذکر نہ کریں کہ خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے۔ اور پھر آپ نے دعا کی کہ وغفر لی ابی، اے اللہ میرے والد کی بخشش فرما دے، انہ کان من الضالین، بے شک وہ گمراہوں میں سے ہے۔ اب یقینی سی بات ہے، والد سے مراد میں نے آپ کو بتایا کہ چچا ہے، اور چچا بت پرست تھا، اور وہ یہ شرک ہے، مشرک تھا، اور مشرک کے لیے دعائے مغفرت کرنا یاد رکھیں یہ ممنوع ہے، لیکن یہ دعا اس وقت کی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین یا منافقین کے لیے دعائے مغفرت کرنے سے منع نہیں فرمایا تھا۔ جیسے پہلے بھی ایک آیت گزر چکی ہے، انشاءاللہ آگے بھی آئیں گی، ہم آپ کو اس وقت میں نشاندہی خاص طور پہ کر دوں گا۔ دیکھیں اس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو منع فرما دیا کہ آپ اس کے لیے دعائے مغفرت نہ فرمائیں۔ ابھی یاد رکھیں کہ یہ پہلے ممنوع ممانعت سے پہلے کی آیت ہے، لہٰذا اس لیے یاد رکھیے کہ کسی بھی جس شخص کے بارے میں آپ کو قطعی طور پہ معلوم ہے کہ وہ کفر پر مر گیا ہے، اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا کفر ہوتا ہے۔ جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہو گیا قطعی طور پہ کہ واقعی یہ کفر پہ مرا ہے، اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا کفر ہے۔ جس کے بارے میں شبہ ہے اس کے نہیں، جس کے بارے میں آپ کو قطعی طور پہ معلوم ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی منافقین ہیں، مشرکین ہیں، کافرین ہیں، مرتدین ہیں، قرآن میں واضح طور پہ فرمایا جو حالت کفر میں مر گیا اس کو بخشا نہیں جائے گا۔ اب اگر ہم ان کی بخشش و مغفرت کے لیے دعا کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے اس وعدے پر یا خبر پر ہمیں اعتماد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کو کبھی نہیں بخشا جائے گا جو اس حالت میں مر گیا، اور ہم کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اس آیت پر پہلے یقین نہیں ہے، تبھی تو مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، اور یہ عدم یقین یا اس آیت کے مضمون پہ شک یہ انسان کو اس دائرہ اسلام سے خارج کروا دے گا۔
اس لیے کسی کافر کے لیے دعائے بخشش نہیں ہوگی، چاہے وہ ہمارے والد ہی ہوں، خدا نخواستہ ہماری والدہ ہوں، کوئی قریبی رشتہ دار ہوں، ان کے لیے دعائے مغفرت و بخشش نہیں کر سکتے ہیں۔ کی ہو تو توبہ کریں اور تجدید ایمان کر لیجئے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ وَلَا تُخْزِنِي یَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے اللہ مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جس دن سب کو اٹھایا جائے گا، یعنی بروز قیامت۔ اب انبیاء علیہ السلام کی کیا رسوائی، آپ تو بڑی شان والے ہوں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہوں، خود سوچئے ان کی شان، اور پھر نبی ہوں ان کی شان کا کیا کہنا۔ یہ بھی ہماری تعلیم کے لیے ہے یا عارضین کے ساری کے اظہار کے لیے ہے۔ اے اللہ مجھے رسوا نہ کرنا بروز قیامت، جب تو مجھے اٹھائے، جب سب کو اٹھائے تو ہمیں رسوا نہ کرنا۔ کتنی پیاری دعا ہے، آپ غور کیجئے کہ ایک نبی وصف نبوت پانے کے باوجود میدان محشر کی رسوائی کو اپنے پیش نظر رکھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہے، اور ایک ہم جیسے نکمے ترین مسلمان ہیں کہ رات دن گناہ کرنے کے باوجود ہمیں میدان محشر کی رسوائی کا خیال نہیں آتا۔ ہم ایسے اپنے بارے میں خوش فہمی کے شکار ہیں کہ جیسے میدان معاشر میں پہنچیں گے بس فرشتے آ کے کہیں گے حضور آئیے جنت آپ کی منتظر ہے، اور ہمیں جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ کوئی اتنی خوش فہمی آج تک کسی کی نہیں دیکھی گئی جیسے اس قسم کے ایک ٹولہ ہے جس میں خوش فہمی یہ پیدا ہو گئی ہے کہ تھوڑے بہت نیک عمل کرنے کے بعد سمجھتے ہیں کہ بس یہ کافی اور ضرور اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے گا۔ سوچنا چاہیے، تفکر کرنا چاہیے، میدان معاشر کی ذلت بہت خطرناک ہے، اس سے پناہ مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں پناہ عطا فرمائے۔ آگے فرمائے یوم لا ينفع مال ولا بنون، کہ جس دن نہ مال نفع دے گا اور نہ بیٹے کام آئیں گے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، سوائے اس شخص کے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سلامت دل لے کر آیا، یعنی جو کفر و شرک کی آلودگی سے پاک و صاف دل لے کر آیا وہ بخشا جائے گا۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور قریب لائے جائے گی جنت متقین کے۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور جہنم کو گمراہوں پر ظاہر کر دیا جائے گا۔ تو اب اس آخری دعا کے اندر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ جس دن سب لوگ اٹھائے جائیں گے، مال نفع نہیں دے گا، بیٹے نفع نہیں دیں گے، اس دن مجھے رسوا مت کرنا۔ کتنے پیارے انداز سے سمجھایا کہ اگر کوئی حکومتی عہدے کے زوم میں آ کر اپنے آخرت کو فراموش کیے ہوئے ہے، بیٹوں کی کثرت، نوکروں کی کثرت، اور جو مطلب پاورفل لوگ ہیں ان کے صحبت میں رہنے والا، ان کے سرکل میں رہنے والا کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ میدان محشر میں مجھے ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا نہیں پڑ سکتا، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے، تو وہاں پھر یہ سب چیزیں کوئی چیز کام نہیں آئے گی، نہ صحت، نہ حسن، نہ جوانی، نہ بیٹے، نہ کوئی مطلب منصب، دولت کی کثرت، سب یہیں رہ جائے گا۔ وہاں پر آدمی تنہا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے گا۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام یہ دعا فرما رہے ہیں تو ہم سب کو بدرجہ اولا اس پر غور و تفکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں بھی ایسا بنا دے کہ ہم قلب سلیم لے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بلا حساب و کتاب بخش دے، اتنے ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو چکے ہوں، یا اپنے کرم سے ہم پہ کرم نوازی فرما کر بلا حساب و کتاب بخشش کا سامان فرما